بھائیو سب سے آسان ہے اللہ سے دوستی کہ بیچ میں محمد مصطفیٰ ہیں، ان کی ہر ادا محفوظ ہے، اس کی غلامی میں آ جاؤ۔ یہ ہمارے نعت خواں نعتیں پڑھتے ہیں نا، یہ تو بیچارے گانوں کی طرزوں پہ پڑھتے ہیں۔ میرے رب نے اپنے نبی کی نعت پڑھی ہے، کہاں؟ قرآن میں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا، صرف رب کی نعت خوانی سناؤں گا، میرے نبی کی نعت۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہائے ہائے ہائے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا والنجم اذا ہوا۔ یہ معراج، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ بغیر ترجمے کے مزہ لو اپنے نبی کی نعت خوانی کا۔ کون نعت خوانی کر رہا ہے؟ اللہ۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ ایک بول سن، وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا، اس کی زبان پہ اللہ بولتا ہے۔ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فکان قاب قوسین او ادنی فکان قاب قوسین او ادنی۔ کوئی مائی کا لال اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے نبی کو پتہ ہے۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ ہے یہ میرے نبی کی نعت اللہ نے پڑھی ہے۔ میں اس کا ترجمہ کرنے لگوں تو مجھ سے رات ساری تو اسی بھی بیٹھے رہا سو، میں بھی بیٹھا رہا سو، لہذا صرف قرآن سے مزہ لو کہ وہ کیا ہستی ہے جس کی اللہ نعت کہہ رہا ہے، وہ کیا ہے۔ وہ تسی او دے طریقے چھڑ کے تے دویاں دے طریقے تے ٹر دیو تو انہوں خیال نہیں آندا۔ جو تمہارے لیے پس گیا، کوئی وفادار ڈھونڈ کے لاؤ اس جیسا، پھر اس کی سنتوں کو ذبح کرو، پھر اس کے طریقوں کو ذبح کرو، پھر سود پہ جاؤ، حلال جھوٹ پہ جاؤ، زنا پہ جاؤ، شراب پہ جاؤ، سیاست پہ جاؤ، گالی گلوچ پہ جاؤ۔ اور دیکھو تو صحیح کیا کر دیا انہوں نے امت کے لیے۔ ایک رات آپ لیٹے ہوئے ہیں ام عائشہ کے ساتھ، تو ایسے پہلو بدلتے ہیں، پھر ایسے پہلو بدلتے ہیں، پھر تھوڑے دیر بعد ایسے ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑے دیر بعد ایسے ہوتے ہیں، اس کے بعد یوں ہو جاتے ہیں ایسے۔
چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر پیٹ کو پریس کر کے نیچے ہو جاتے ہیں۔ اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ خیریت ہے، کیا ہوا؟ آپ ایسے سیدھے ہوئے، کہا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے بھوک بہت لگی۔ حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ تو آپ کو کیا کمی ہے، آپ اللہ سے مانگیں اللہ دروازے کھول دے گا۔ کہ نہیں عائشہ نہیں، میرے بھائی پہلے نبی اسی بھوک میں گئے، میں بھی اسی بھوک میں اللہ سے ملوں۔ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، یہ واحد نبی ہیں جنہوں نے اولاد بھی ذبح کر، کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ ایک، یہاں تو پورا خاندان ذبح ہو گیا۔ اہل البیت، اور فاطمہ کون ہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار، سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ۔ کن کی ماں ہے؟ حسن حسین، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ کس کی بیگم ہیں؟ علی مرتضیٰ اسد اللہ الجبار، اللہ کا شیر۔ اور آپ نے فرمایا حسن حسین جنت کے سردار، فاطمہ میری بیٹی عورتوں کے سردار، اور علی ان تینوں سے افضل ہے۔ آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا، اے ویکھو سارے ویکھو، پنجے سے پنجہ ملایا اور یوں کھینچنا شروع کیا، ایتھے لے آندا سینے تے رکھیا، فرمایا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تجھ پر دکھ آنے والے ہیں تو تمہیں ایک خوشخبری سناؤں، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، راضی ہو؟ راضی ہو؟ حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، یا رسول اللہ میرا گھر تو پورا ہو گیا، میں راضی ہوں یا رسول اللہ۔ یہ بشارت کسی کو نہیں ملی، صرف علی کو ملی ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ ملنے گئے، بیٹی کو بیمار تھی، پتہ چلا بیمار ہیں، ایک صحابی ہیں عمران وہ بھی ساتھ ہیں۔ جب اندر جانے لگے تو کہا بیٹی میں اندر آؤں؟ میرے ساتھ ایک اور بھی ساتھی ہیں عمران۔ سیدہ نے عرض کیا بابا میرے گھر میں چادر نہیں پردہ کرنے کے لیے، اے چادر تو سی اتنے کلین ادھے ممبر تے بچھائی ہوئی، تو وہ جنت کی سردار کے گھر میں چادر نہیں جسم کو ڈھانپنے کے لیے، میرے نبی نے اپنی چادر اتار کے دی، اب بیٹی اس سے پردہ کر۔ جب اندر آئے اور پوچھا کیا حال ہے تو وہ سینے سے لگ گئیں اور رونے لگیں کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی، کھانا کوئی نہیں۔ یہ کس گھر کی بات ہو رہی ہے؟ میرے نبی کے گھر کی بات، اہل البیت کی بات، امت کے سرداروں کا گھر، اور اب بیماری ہے دوا کوئی نہیں۔ تو جو احد کے پتھر کھا کے نہیں روئے ان کو بیٹی کے آنسوؤں نے رلا دیا۔ آپ نے ایسے ان کو سینے سے دونوں بازوؤں سے لگایا اور ان کے سر کو چوما اور اس پر اپنی ٹھوڑی کو رکھا اور روتے ہوئے کہا بیٹی نہ رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثۃ ایام ذواقا، میری بیٹی اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا ہے۔ کس کے لیے کیا؟ امت کے لیے کیا میرے رب نے۔ اور پھر فرمایا میری بیٹی میرے رب نے مجھے کہا، میرے نبی آپ فرمائیں میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا ہوں، 10 میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے، میں سونے کا بنا دیتا ہوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں میرے مولا مجھے نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا، جب بھوک لگے گی آہوزاری کروں گا، جب کھاؤں گا تو شکر ادا کروں گا۔
یہ فقر کیوں اختیار کیا کہ امت میں اکثر غریب لوگ ہو گئے؟ نسل ذبح کیوں کروائی؟ اگر آپ بدر میں فرشتے اتروا سکتے تھے تو کربلا میں بھی اتر سکتے تھے، وہاں کیوں نہیں اترنے دی؟ 17 اہل البیت ذبح ہوئے، 17 ہے ہمت۔ یہ جو میرا بیٹا فوت ہوا ہے، ایک چھوٹا تھا، اس کا بازو ٹوٹ گیا تو وہ چیخیں مارتا تھا درد کی وجہ سے، میں باہر بھاگ گیا، مجھے اس کا درد برداشت نہیں ہوا، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اس کی موت کو بھی دیکھنا مقدر میں ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیٹا گیا، بھائی گیا، بھتیجا گیا، پھر بھائی گیا، بھتیجا گیا، پھر بیٹا گیا، پھر بھائی گیا، بھتیجا گیا، بیٹا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حسین تو مشہور ہیں، عباس بھی مشہور ہیں کہ 3 جھنڈے تھے کربلا میں، سیدھے ہاتھ پر زہیر بن قین، الٹے ہاتھ پر حبیب بن مظاہر، درمیان میں عباس جن کو علمدار کہتے ہیں۔ عباس، جعفر، محمد، ابو بکر، عمر، حضرت علی کے بیٹوں کے نام ہیں، 5 بیٹے اور چھٹے حسین، 6 نبی کی نسل سے شہید ہوئے، اور بھتیجے اور بھائی 17 کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ ہے کسی میں جگر کے 17 لاشوں کو دیکھ کر بھی مسکرا رہا، جو گرتا کہتے جا اپنے باپ دادا سے ملاقات کر۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ یہ محرم آیا تو رونا پیٹا کر لیا، چلو جی جنت واجب ہو گئی، اور ربیع الاول آیا تو جلد سے جلوس کر لیا، چلو جی جنت واجب ہو گئی، اور جنت ایڈی سستی ہوندی۔ تو امام حسین کو شہید ہونے کی ضرورت نہیں تھی، ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا، اور میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس لیے نہیں سرداری ملی کہ کربلا میں شہید ہوئے، سرداری ماں کا دودھ پیتے ہوئے مل گئی تھی، پھر کیوں سر دیا ہے؟ پیغام پہنچانے کے لیے کہ یہ راہ عشق ہے، یہ صرف نعرے لگانے سے نہیں طے ہوتی، یہ راہ عشق ہے، ہوتی ہے، دیکھ یہ راہ عشق ہے، ہوتی ہے یہ یوں ہی طے، آہ نہ کر لبوں کو سی، آہ نہ کر لبوں کو سی، زخم پہ زخم کھائے جا، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ میرے نبی نے اولاد ذبح کرا کے ساری امت کے لیے دروازہ بند کر دیا، بچانوں کے تو کھواویے، رشوت نہ لویے تو بچانوں کے تو کھواویے، 2 نمبری نہ کریے تو بچانوں کے تو کھواویے۔ میرے نبی ہے پتہ جتنے قتل ہوئے ہیں مظلوم، وہ قیامت کے دن ان کا سر ان کے ہاتھ میں ہوگا، یہاں نہیں ہوگا، یہاں ہوگا، اور دوسرا ہاتھ قاتل کے گریبان پہ ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کی بات بتاتا ہوں حدیث کی روح سے کہ ان کا سر اپنے ہاتھ میں ہوگا اور دوسرا ہاتھ شمر کے گریبان پہ ہوگا کہ اس خبیث سے پوچھ یا اللہ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ سر کاٹ دیا، ذبح کر دیا، جہاں میرے نبی کے پورے جسم میں کوئی جگہ خالی نہیں جس پر میرے نبی نے حسن حسین کے بوسے نہ لی۔ کیسے لوگ اللہ پر قربان، ہم 10 روپے پہ جھوٹ بولتے، تھوڑا کوئی ریٹ زیادہ لگا دے ہم وعدے سے مکر کے اسے بیک کینسل کر کے دوسرے کو دے دیتے۔
رشوت کے بازار گرم ہیں، جوئے کے بازار گرم ہیں، زنا کے اڈے چل رہے ہیں، شراب کے اڈے چل رہے ہیں۔ قیامت کوئی نہیں ہے، نبی کے سامنے نہیں کھڑے، ان کے پیٹ کے پتھر نہیں تمہیں دکھائے جائیں گے، وہ نہیں کہیں گے تمہارے لیے تو میں نے اولاد ذبح کرا، بھوکے 3 دن فاقوں سے گزار دیے، تم نے ایک چوپڑی روٹی پر میرے دین کو اڑا کے ہوا میں اڑا کے رکھ دیا، یہ کیا زندگی گزار کے آئے ہو؟ اللہ میری منزل ہے اور اللہ تک پہنچانے والا میرا رسول ہے، میرا رسول ہے، میرا رسول ہے۔